رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ رب کائنات کا بے حد شکر اور اس کی حمد و ثنا ہے۔ درود اور سلام رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ پچھلے خطبہ میں نے یہ گزارش کی تھی سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات کے حوالہ سے کہ رب تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسانیت سے چنا ہے اور منتخب فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اور رسول انسانیت سے آئے تو ان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور اسی بات پہ میں نے اپنے جمعے کو مختص کیا تھا۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جو ہے کہ رسولا منہم سے آگے یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد انشاءاللہ سلسلہ وار اس کا تذکرہ ہوگا۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں جلوہ گر ہونے کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات ان لوگوں کے سامنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے کہ اللہ کی وحدانیت، الوہیت، حکومت، علم، بادشاہی، اس کی آیات، نشانیاں اور دلائل، براہین اور دلیلیں، اس کے اوپر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کے فوکس کیا، اور یہی نقطہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو، تلا یتلو، تلاوت کرنا۔ تلاوت کا معنی ہم نے عام طور پہ ریزیٹیشن سمجھا ہوا ہے، حالانکہ یہ مفہوم نہیں ہے۔ تلاوت کے اندر ہی مفہوم اس کا موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ پیچھے پیچھے چلنا، اتباع کرنا، سمجھنا، فالو کرنا، یہ ہے تلاوت کا معنی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم، سب سے پہلے آپ کا کیا کام ہے؟ بنی نوع انسان کے سامنے ان آیات اور روشن دلائل کی تلاوت فرماتے ہیں تاکہ ان کے پیچھے چلا جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کو فالو کیا جائے، اور ان کو سمجھ کے اپنی زندگی کو اس کے اوپر استوار کیا جائے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اور یہ نشانیاں قرآنی آیات نے تو رہنمائی کی ہے، باقی زمین بھی بھری پڑی ہے، آسمان بھی بھرا پڑا ہے، جن و بشر کے اندر، بر و بحر کے اندر، لیل و نہار کے اندر، جنگل و کوہ کے اندر، فضا اور ہوا کے اندر، سیاروں اور ستاروں کے اندر، ہر چیز کے اندر رب العالمین کی وحدانیت اور بلا شرکت غیر بندگی کی نشانیاں اور دلائل بھرے پڑے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، یقین کرنے والوں کے لیے زمین کو دیکھیں
جگہ جگہ پہ، چپے چپے پہ، گوشے گوشے پہ، لحظہ بلحظہ تمہیں اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ سورہ حامیم السجدہ ہے، اس کی آخری آیات ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، میرے محبوب ان سے کہہ دو اگر یہ قرآن، اس کی آیات اللہ کی طرف سے ہوئیں، تم تو نہیں مانتے، لیکن روز قیامت اگر اللہ کی طرف سے ہو گئیں تو پھر تمہارا کیا انجام ہوگا؟ من اضل ممن هو فی شقاق بعید سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ آپ کے ذریعے ہم ان کو ابھی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے، زمین کے اندر بھی، آسمان کے اندر بھی، آفاق دنیا کے کناروں کے اندر بھی، ہر طرف ہماری نشانیاں بکھری پڑی ہوں گی۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے دل گواہی دیں گے، ان کا اندر بول اٹھے گا انہ الحق، یہ حقیقت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات اور بندگی میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، ان سے کہو کیا تمہارے رب کی گواہی اس پہ کافی نہیں ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ یہ حساب کتاب سے انکاری ہیں، رب کے حضور پیش ہونے کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے تمہارا رب ان کو گھیر کے اپنے حضور پیش کرنے والا ہے۔ یہ آیات ہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اللہ کی وحدانیت کی آیات بھری پڑی ہیں، نشانیاں اور دلائل بھرے پڑے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ لوگو تم اس اللہ کی بندگی اور غلامی کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلی مخلوق کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کے عذاب سے بچ سکو۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے تمام لوگوں عبادت کرو۔ ہم نے عبادت کس کو سمجھا ہے؟ صرف نماز کو، تھوڑی سی چھلانگ لگائیں تو کیا روزہ بھی آ جائے گا، پھر تھوڑی سی اور کوشش کریں زکوٰۃ آ جائے گی، یا پھر قربانی بھی آ جائے گی، عمرہ بھی آ جائے گا، حج بھی آ جائے گا، بس یہ بنیادی ارکان جو ہیں اسلام کے، ان کو مان کے تو ہم کہیں گے ہم عبادت گزار ہیں، حالانکہ بندگی کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں سرے سے۔ یہ چند بنیادی شکلیں ہیں، یہ ہم مانیں گے، چند بنیادی شکلیں ہیں یہ عبادت کی۔ بندگی اور عبادت کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کے بندے بن جاؤ۔ اور بندگی اور غلامی کیا ہے؟ جو قوانین اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارے ہیں، ان کے اوپر چلا جائے، ان کو فالو کیا جائے، ان کو سمجھا جائے، اور ان قوانین کو اپنے اوپر لاگو کیا جائے، ان کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اس کا معنی بندگی اور غلامی ہے۔ اور یہی آیات اور دلائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے تشریف لائے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ ایسا رب ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان کا چھت ڈال دیا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ پھر زمین و آسمان بنانے کے بعد آسمان سے بارش برسائی، اس کے ذریعے زمین سے تمہارے لیے ضروریات مہیا فرمائیں۔ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے دیکھ بھال کر پھر بھی تم اللہ کے حضور شریک ٹھہرا رہے، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھو
باز آ جاؤ، یہ کام تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر یہ آیات الہی، کلام ربانی، اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہے تو تم بھی اس طرح کا کلام سارا نہیں تو ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر دکھاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، چیلنج ہے، کوشش کر دیکھو، لیکن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تو پھر دل سے تسلیم کرو کہ تم کر سکتے ہی نہیں۔ تم اس بات کو پھر مان کیوں نہیں لیتے کہ تم بے بس ہو؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اس آگ سے بچ جاؤ، ڈر جاؤ جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں، اور جو منکرین کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ عام طور پہ کہتے ہیں اعدت للکافرین، جہنم کا نام آتا تو کیا کہتے ہیں؟ کافروں کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کلمہ گو مسلمان سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں یہ تو جہنم تو کافروں کے لیے ہے۔ پیر اور ملا دھوکہ دیتا ہے یہاں پہ۔ اعدت للکافرین، کافر تو عربی ہے، اس کا معنی تو کرو نا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے والوں کے لیے، میری بات سمجھ رہے؟ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے پیچھے دم لگا کے مسلم کی، اوپر ٹھپا لگا کے مسلم کا، پھر جو جی چاہے مادر پدر آزاد ہو جائے، تو وہ کیا ہے بھائی؟ جتنی بات نہیں مان رہا اتنا کافر ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا منکر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سالم مسلم بنا دے۔ اعدت للکافرین، نہ ماننے والوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کرنے والوں کے لیے اعدت للکافرین، یہ جہنم تیار کی ہوئی ہے اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں جا بجا اپنے رسول کے ذریعے ہمیں اپنی آیات ہمیں بتاتے ہیں، اپنی ذات اور صفات کے متعلق، وحدانیت کے متعلق اپنی آیات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، زمین میں بھی ہیں آسمان میں بھی ہیں۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علم۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے اوپر 7 آسمان تہ بتہ چھت بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اسی کی طرح، اسی کی مانند زمین کو بھی 7 درجوں میں، 7 تہوں میں تقسیم کیا ہے۔ جیسے 7 آسمان ہیں ایسے ہی 7 زمینیں بھی ہیں۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن، اور اللہ نے زمین و آسمان کے اوپر اور ان کے درمیان، اوپر نیچے، اپنے حکم کو نافذ کیا ہوا ہے۔ کوئی مخلوق بھی میرے رب کے امر اور حکم سے باہر قطعاً جانے کی جرأت بھی نہیں کر سکتی ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ اس لیے نشانیاں اللہ بیان فرما رہے ہیں تاکہ تمہیں علم ہو جائے کہ تمہارا رب بے بس نہیں ہے، تمہارا رب ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، تم اس کے بندے ہو۔ جب بھی پریشانی اور تکلیف ہے اس کے حضور گڑ گڑایا کرو، وہ مالک تمہیں تمہارا حل فرما دیتا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے اندر اپنی نشانیاں بیان فرمائی۔ وفی انفسہم، تمہاری جانوں کے اندر بھی یہ نشانیاں موجود ہیں۔ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، تم زمین کو نہ دیکھو، آسمان کو نہ دیکھو، فضا کو نہ دیکھو، ہوا کو نہ دیکھو، کسی چیز کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے، نہ اٹھاؤ، اپنے 5.5-6 فٹ کے وجود کو ہی دیکھ لو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ تمہاری تو اپنی جانوں کے اندر نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، پھر بھی تم نہیں دیکھ رہے۔ دل کی آنکھ کھولو، دل کی آنکھ سے نظر آئیں گی۔ ظاہری آنکھ جیسے میری ہے اس طرح بھینس کی بھی ہے،
جس طرح انسان دیکھتا ہے اس طرح تو حیوان بھی دیکھتا ہے، درندے بھی دیکھتے ہیں، چوپائے بھی دیکھتے ہیں، لیکن حضرت انسان کو اللہ نے خرد دیا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، دل کی آنکھ سے یہ دیکھتا ہے، بصیرت سے دیکھتا ہے۔ ایک بصارت ہے، وہ حیوانوں کے پاس بھی ہے، جانوروں کے پاس بھی ہے، انسانوں کے پاس بھی ہے، ایک بصیرت ہے۔ اس بصیرت سے رب فرماتے ہیں دیکھو فی انفسکم افلا تبصرون، کیا تمہارے اپنے وجود کے اندر میری نشانیاں ہیں یار، میری وحدانیت کے دلائل ہیں، افلا تبصرون، کبھی دیکھے بھی ہیں؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ دیکھو تم کیا تھے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ انسان ہے، اس کو ہم نے پانی کی ایک حقیر بوند سے بنایا، پھر فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر یہ دیکھنے والا سننے والا بن گیا، ایک جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو آیات میں نے ابھی پڑھی ہیں، ان کے اندر تو انسان کی پوری تخلیق کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا۔ اس بند کمرے میں جو اس صدی میں الٹرا ساؤنڈ یہ بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا، بچی ہے کہ بچہ ہے، اکثریت الٹی معاملہ نکل آتا ہے۔ لیکن اگر بچی بچہ بالفرض کوئی جو ہے اٹا سٹا لگا کے بتا بھی دیا جائے تو لیکن یہ نہیں پتا اس کا رنگ کیا ہوگا، ڈھنگ کیا ہوگا، چال کیا ہوگی، ڈھال کیا ہوگی، اور اس کی قسمت کیا ہوگی، یہ ہدایت یافتہ ہوگا یا بدبخت ہوگا، فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، یہ نہیں پتہ چلتا۔ موت کب ہوگی، زندگی کتنی ہے، رزق کتنا ہے، قسمت کیسی ہے، کوئی کسی کو علم نہیں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، پہلے انسان ابو البشر کو دیکھو، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری نشانیاں ہیں وحدانیت کی۔ ابو البشر آدم علیہ السلام کو اللہ نے کھٹکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، ٹھیکری جیسی مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سلسلہ شروع کیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی جو کیفیت اور ماہیت سی وہ تبدیل فرما دی، پھر اس کی اولاد کو پانی کی ایک حقیر قطرے سے پیدا فرمایا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، وہ پانی کی حقیر بوند کچھ دنوں کے بعد جمع ہوا خون اس کی شکل اختیار کر لیتی ہے، ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر وہی جمع ہوا خون ایک بوٹی کی صورت رب کے حکم سے اختیار کر لیتا ہے، ثم خلقنا المضغۃ عظاما، اور پھر اس مضغے کو، اس بوٹی کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہڈیاں پیدا فرما دیتے، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں کے اندر اوپر اللہ تعالیٰ گوشت پوست چڑھانا شروع کر دیتے، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر کے ایک دوسری تخلیق دے دیتے ہیں، دوسرا ماحول دے دیتے ہیں۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہی تو تمہارا رب ہے، بابرکت رب، جو سب سے بہترین تخلیق فرمانے والا ہے، کوئی کسی کی تخلیق ایسی ہے نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نشانیاں بتاتے ہیں، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یہ بھی اس کی نشانی ہے، پھر تمہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ملنی، اس کے بعد تمہیں وہ مارے گا، فوت کرے گا، اور پھر ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر فوت ہی نہیں خالی کرے گا کہ جب جیسے گھوڑا اور گدھا
کتا اور خنزیر یا پالتو جانور مر کے مٹی سے مٹی ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، بلکہ تمہیں زندہ کیا جائے گا. رب کے حضور تم کٹہرے میں کھڑے ہو کے اپنی زندگی جتنی تم نے بتائی ہے اس کے سوال و جواب کے لیے تمہیں کھڑا کیا جائے گا. پھر تمہیں پوچھا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو. ہمارے پاس تو سارا ریکارڈ موجود ہے. وہاں کون ہوگا جو جھوٹ بول کے اپنی جان بخشی کروانے والا؟ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم حل من شرکائکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ذات وہ ذات ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں تخلیق فرمایا. اور کیسے تخلیق فرمایا؟ بالکل سر سے لے کے پاؤں تک تمہیں موزوں اور ریزنیبل بنایا. کوئی تمہاری تخلیق میں نقص نکالنے والا پیدا ہی نہیں ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، پیدا کر کے چھوڑ ہی نہیں دیا اس نے، بلکہ کیا کیا؟ تمہاری روزی کے اندر بھی بندوبست فرمائے اور جب تم باہر آئے باہر بھی بندوبست فرمائے. بظاہر ایک راستہ تھا نا، ماں کے پیٹ کے اندر ایک وین جا رہی تھی جو معدے کی طرف، جو اس کو خوراک مہیا کرتی تھی. فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں، تین پردوں کے اندر یہ موجود تھا. کمال یہ ہے کہ قرآن کریم کی سچائی کو لمحہ بلمحہ سائنس مان رہی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی ظلمات ثلاث، کہ تین پردوں کے اندر یہ جنین ہوتا ہے، آج سے کچھ سال پہلے تک سائنس نہیں مانتی تھی. کہتے تھے ایک ہی جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کے اندر یہ جنین ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ جتنے بھی متعصب ہوتے ہیں تحقیق ضرور کرتے ہیں کہ رب کے قرآن نے فرمایا ہے، اس میں کوئی حقیقت تو ہوگی. اب دیکھتے دیکھتے ریسرچ کرتے کرتے یہ کس نتیجے میں پہنچے کہ بظاہر وہ ایک ہی پردہ ہوتا ہے، ایک ہی جھلی ہوتی ہے، لیکن تین تہوں کے اندر ہوتی ہے. اس کی تہ بتائے تین اس کے پرت ہیں. جو قرآن نے کہا ہے فی ظلمات ثلاث، وہی حقیقت ہے. ان تین پردوں کے اندر یہ جنین پلتا ہے. ماں کے ذریعے رب تعالیٰ اس کو خوراک مہیا کرتا ہے. جب باہر آیا اور وہ خوراک کا راستہ کٹ گیا، اب یہ روتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ کدھر جاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرا بندہ ہے، تو بے بس ہے، بے کس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، لیکن میں تیری مجبوری کے اندر تیرا سہارا ہوں. پریشان نہ ہونا. تیرا ایک راستہ کاٹا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے تمہیں مہیا کر دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ دو تیری ماں کی چھاتی کے اوپر دو دودھ کی نہریں لگا دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فطرت کے قریب اپنی اولاد کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ. لیکن اسے احساس ہی نہیں کہ میرا رب کون ہے. پھر دیکھیے اس کی نشانیاں. جب اس کے دانت نکل آئے پریشان ہو گیا. ماں بھی اس کو اب تکلیف ہوتی ہے، ماں کو بھی، ماں پیچھے کر دیتی ہے. تو یہ پریشان نہ ہو، میرے رب فرماتے ہیں ایک راستہ بند ہوا، دو کھول دیے. اب یہ دو بند ہو رہے ہیں، تمہیں میں نے دانت دیے ہی اس لیے ہیں. اب ہاتھوں سے نوالا توڑ کے منہ میں ڈال. اللہ تعالیٰ نے کئی راستے کھول دیے. پھر اور بڑا، پھر رب تعالیٰ نے روزی روٹی کے لیے بھی کتنے سارے مواقع فراہم کر دیے. اور پھر بندے کو گمان تک نہیں ہوتا جہاں سے اللہ مدد فرماتے. لیکن بندہ بن کے دکھائے تو تب ہے نا. بندہ جب یہ ساری نعمتیں لینے کے بعد جوان ہو جاتا ہے، کڑیل جوان، اور جب کندھوں پہ تھوکنے لگ جاتا ہے، پھر اپنے رب کو بھول جاتا ہے. اور رب تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے. جب اس بھرپور جوانی میں رب کا در چھوڑ کے
دنیا کے آستانوں کی کھیت چھاننے جاتے ہو تو پیچھے سے رب کی رحمت تمہیں آواز دے کے کہتی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ انسان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کرم کرنے والے رب سے کس ظالم نے دور کر دیا ہے؟ کس طرف جا رہے ہو؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے بنایا اور موزوں بنایا اور بہترین صورت عطا کی، تمہیں پتہ ہی نہیں کدھر جا رہے ہو۔ پھر جب بندہ باز نہیں آتا، پھر اس کے مقابلے میں شرک کر کے چھوڑتا ہے، تو پھر رب العالمین کی طرف سے ڈانٹ آتی ہے قتل الانسان ما اکفرا من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر۔ انسان تو تباہ ہو جائے، انسان تو برباد ہو جائے، انسان تو مر جائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قتل الانسان ما اکفرا، کس قدر کفر بک رہے ہو، کس قدر میرے حضور شرک کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی بنیادی طور پہ یہی کام لے کر آئے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی دلائل اور آیات اور نشانیاں پیش فرمائیں۔ اور اللہ کی نشانیاں زمین و آسمان کے اندر بکھری پڑی ہیں، بھری پڑی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی رسول اور نبی آتے ہیں، رسول کی تو ہر ادا اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ تمام انبیاء کو دیکھ لیجئے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے سب سے پہلے نبی ابو البشر ہیں، غلطی ہو گئی لیکن رب تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرا قانون اٹل ہے جو میرے سب سے پہلے انسان اور پہلے نبی کے اوپر بھی لاگو ہو کے رہتا۔ زمین پہ آ گئے، عرصہ دراز تک روتے رہے، رب کے حضور دہائی دیتے رہے، آخر کار اللہ تعالیٰ نے چند کلمات اتارے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی غلطی بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل بن گئی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب طوفان آیا، بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ یا بنی ارکب معنا ولا تکن من المغرقین، بیٹا آ جاؤ میری کشتی میں بیٹھ جاؤ، یہ ہلاک ہونے والوں کے اندر نہ جانا۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا نہیں، یہ سامنے میں تیر کے اس پانی سے گزر کے سامنے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ فرمایا بیٹا کس بھول میں ہو؟ لا عاصم الیوم من امر اللہ، آج اللہ کے اس عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، وہی بچے گا جس پہ اللہ رحم فرمائیں گے۔ اتنی باتیں کر رہے ہیں، وحال بینہم الموج، تو یہاں درمیان میں ایک موج آ گئی، بیٹا ڈوبتا ہوا جا رہا ہے اور باپ التجا کر رہا ہے کہ اللہ ان نبنی من اہلی و ان وعدک الحق، مولا میرا بیٹا۔ فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے میرے نوح انہ عمل غیر صالح، میرے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ بد کردار ہے۔ تو نبی کا بیٹا بھی اللہ کی وحدانیت کی دلیل بن گیا۔ نبی جو ہے وہ بچانا چاہے لیکن رب کا آرڈر آ جائے تو نبی کا بیٹا بھی نبی نہیں بچا سکتا ہے، اور نبی کا باپ بھی اللہ کی وحدانیت کی دلیل بن جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر جو بت گر تھا، وہ بنانے والا، پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی شبیہیاں گھڑ کے ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا اور ان کو اللہ کے حضور وسیلہ بنانے والا اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینے والا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کی قوم نے کیا کہا؟ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ساری قوم میرا تمہارا جو ہے کوئی تعلق نہیں، تم میرے دشمن، میں تمہارا دشمن، اور آپ کے ماننے والوں نے بھی یہی کہا، لیکن باپ کے متعلق کہا
کہ میں آپ کے متعلق اللہ سے دعا کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم اب اپنے باپ کے لیے دعا نہ کرنا، یہ جاہل تھا اور مشرک تھا۔ تو نبی کا باپ بھی اللہ کی وحدانیت کی دلیل بن جاتا ہے۔ لمبی چوڑی چھوڑیں، میں تو کہتا ہوں نبی کا مزار بھی اللہ کی وحدانیت کی دلیل بن جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس، میرے آقا کی قبر مبارک، جب سے آپ دفن ہوئے آج کے دن تک اللہ کے رسول نے چونکہ دعا کی ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو پوجا گانا بنانا، میری قبر کو سجدے سے محفوظ رکھنا۔ اب کتنے لوگ جاتے ہیں من چلے یہاں کے بھی، ہندوستان کے بھی، کیونکہ ہم تو کلمہ گو مسلمان ہیں نا، ہمیں تو احساس نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کس لیے آیا تھا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ رکھا ہے کپڑے دھونے کے لیے۔ میری بات سمجھ رہے؟ پرانی مائیں کیا کرتی تھیں؟ کپڑے دھوتے وقت جتنے بھی کپڑے ہوتے صاف گندے سارے اکٹھے کر کے کیا کرتی تھیں؟ رکھ کے پانی ڈالنا، صابن ڈالنا اور کیا کرنا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہم نے بھی سمجھا شاید یہی کام کرتا ہے، نہیں، اور یہ تو میرے دل کی صفائی کے لیے آیا ہے یار۔ یتلو علیہم آیاتہ، ایسی نشانیاں میرے محبوب لے کر ہے۔ آپ کی تو قبر مبارک بھی اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اب بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں بیچارے ڈل مل یقین، کمزور عقیدے والے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے کہ لا الہ الا اللہ رب کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی سجدہ کے لائق نہیں، کوئی دعا کے لائق نہیں۔ اور یہ کس نے بتایا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ تو محمد اللہ کے رسول ہے، انہوں نے آگے پیغام دیا ہے، تو چیز ہے انہیں کی قبر پہ جا کے سجدہ شروع کر دیں۔ آج کوئی بندہ کمزور عقیدے والا جھکنے کی کوشش کرتا ہے، شرطہ اٹھا کے فوراً سیدھا کر دیتا ہے، ھذا محمد و ربک فی السماء۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خالق نہیں مخلوق ہے، تمہارا رب تو آسمان والا ہے۔ تو اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں، ان کی ہر ادا اللہ کی وحدانیت کی دلیل بن جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔